ہاتھ گریوان میں ڈال دیے ہیں. کمزور ہے, ہاتھ ٹوٹیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ابھی عوامی نیشنل پارٹی نے یہ اعلان کر لیا ہے, یہ فیصلہ کر لیا ہے, ایک تحریک کا آغاز کر چکے ہیں ہم, جس تحریک کی بنیاد ایک نقطہ, وہ نقطہ یہ کہ جو ادارہ پاکستان, آئین پاکستان, جمہوریت, پارلیمان اور سب چیزوں کو گھٹن میں رکھا ہوا ہے, میڈیا کو گھٹن میں رکھا ہوا ہے. آج آپ کھلی بات کریں گے, آپ کے بھائی غائب ہوں گے. کیوں اسد علی طور غائب ہے, کیا وجہ ہے؟ زمینی خدا ہم نہیں مانتے, الحمدللہ ایک ہی خدا ہے, اور وہ خدا کسی کو دکھتا نہیں ہے. زمینی خدا کہاں سے آ گئے کہ جس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی؟ یہ کون ہے؟ آج کیوں میڈیا گھٹن میں زندگی گزار رہی ہے؟ آج کیوں عدلیہ ایک ایک واٹس ایپ میسج پہ فیصلے کر رہے ہیں؟ کیا یہ بات زبان زد عام نہیں ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھا ایک کرنیل پورا پارلیمان چلاتا ہے؟ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب آئین کے اندر رہتے ہوئے کوئی تشدد کا راستہ ہم نہیں اپنا رہے. عدم تشدد کے راستے پہ چلتے ہوئے ہم نے اس تحریک کا آغاز کر لیا ہے کہ اب ہم انشاءاللہ اس دن اپنے تحریک کو روکیں گے جس دن ہم یہ خاص مخصوص ادارے کا باقی اداروں کے عمل میں دخل کرنا بند نہ کر دیں. ہم عدم تشدد کا راستہ مفاہمت کے ساتھ نہیں, مزاحمت کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہوئے, اس نعرے کے ساتھ کہ چوکیدار کو چوکیداری کرنی ہوگی مزید, اس نعرے کے ساتھ کہ جن کا کام بارڈر پہ ہے ان کو بارڈر جانا ہوگا, اس نعرے کے ساتھ کہ بارک والے مزید بارک جائیں گے, اس نعرے کے ساتھ کہ عوام کی طاقت عوام کو دیں گے, اس نعرے کے ساتھ کہ انشاءاللہ وسائلوں کا اختیار اپنے عوام کو دیں گے. یہ جو گھٹن کی زندگی ہے اس سے انشاءاللہ ہم باہر آئیں گے. ہم کب تک بیٹھیں گے؟ کبھی ہم ایک کی طرف نظر ڈالتے ہیں, کبھی ہم دوسری کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ کون اٹھے گا, کون ایسی آواز اٹھائے گا جس کے ساتھ ہم کھڑے ہو کے اس ملک میں کوشش کریں گے کہ سول بالادستی لائیں. نہیں, ہم نے انشاءاللہ یہ پہل کر لی ہے. عوامی نیشنل پارٹی تاریخی طور پہ یہ سول بالادستی کی تحریک لے کر چلے گی. ہماری کچھ ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں. انشاءاللہ جو میرے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوگا, یہ میری تحریک نہیں ہے, یہ عوامی نیشنل پارٹی کی تحریک نہیں ہے. میڈیا اگر گھٹن محسوس کر رہی ہے, میڈیا کو آزادی چاہیے, قلم کو آزاد کرنا ہے, کیمرے کو آزاد کرنا ہے, میرا ساتھ دیں. پولیس کو اگر آزادی چاہیے, پولیس کو اگر اپنی گھٹن ختم کرنی ہے, پولیس کو اگر آئینی طور پہ اپنی آزادی چاہیے, پولیس والے میرا ساتھ دیں. عدلیہ اور وکلا اگر قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, اگر عدلیہ کا وقار چاہتے ہیں, وکلا اور عدلیہ کو میں انویٹیشن دیتا ہوں, وہ آ کے میرا ہاتھ بڑھائیں اور وہ اس تحریک میں میرا ساتھ دیں. جس مکتب فکر کے جمہوری پسند لوگ ہیں, اگر وہ جمہوریت پسند کرتے ہیں اور ان کا نظریہ یہی ہے کہ طاقت عوام کی ہے, ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے میرے ساتھ اس تحریک میں حصہ لیں. میں اپنی بزنس مین کمیونٹی کو دعوت دیتا ہوں. ہم اگر وسائلی طور پہ مفلوج ہیں تو ہمارے خزانے پہ جو لیچ ہمارے جمہوریت اور پارلیمان پہ لگا ہوا ہے, جو لیچ ہماری میڈیا آزادی
عدلیہ کی آزادی یا باقی انسانی بنیادی آزادی پہ لگا ہوا ہے. وہی لیچ کو اگر ہم دیکھیں تو وہ لیچ تاریخ کے پاکستان کی آزادی 47 سے لے کے آج تک ایک جنگ نہیں جیتا. آدھی سے زیادہ زمین کھو گئے. کشمیر ہماری ریڑھ کی ہڈی تھی, ہمارا ریڈ لائن تھا, وہ ہم کھو گئے, لیکن ہم ہلے تک نہیں. اور وسائلی طور پہ وہ لیچ پھر بھی خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, خزانے کو چوس رہا ہے, ملک قرضے لے رہا ہے, قوم ٹیکسز پہ ٹیکسز پے کر رہا ہے, اسکول نہیں بنتے, کالج نہیں بنتے, پڑھائی نہیں ہے, ہسپتال نہیں ہے, دفاع ہے. اور دفاع کی جو حالت ہے تو الحمدللہ پاکستان میں ایک بھی بندہ محفوظ نہیں ہے. دفاع کی جو حالت ہے پاکستان میں ایک بھی شہر محفوظ نہیں ہے. دفاع کی جو حالت ہے پاکستان میں روز میں نہیں دفاعی ادارے کہتے ہیں کہ آج بارڈر سے ملک پار اتنے بندے آ گئے, آج 400 آ گئے, آج 300 آ گئے. یہ دفاع کی جو حالت ہے تو دفاعی ادارے اپنا کام ذرا سنجیدگی سے لیں. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے آج بھی پتہ ہے, بدقسمتی سے اسلام آباد میں یہ باتیں آپ نے سن لی, لیکن ٹی وی آج بھی لیچ لگا ہوگا. کوئی بندہ بیٹھا ہوگا جو ایک ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوگا اور وہ بولے گا کہ اس کو جانے دو اور اس کو نہ جانے دو. اس لیچ کو ختم کرنے میں میرا ہاتھ بڑھائیں, عوامی نیشنل پارٹی کا ہاتھ بڑھائیں. یہ جو پورا قوم, پورا ملک اور اس ملک کے ہر قوم مفلوج بن کے بیٹھے ہیں, میرا ہاتھ بڑھائیں. اس ملک میں آپ بتائیں کون سا ملک ہے جس میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں؟ جنگل میں شاید اس طرح جانور غائب ہوتے ہوں گے جس طرح اس ملک میں لوگ غائب ہوتے ہیں. انسانیت کے لیے میرا ساتھ دیں. پاکستان میں ایسی خاندانیں ہیں جو 15-20 سالوں سے خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں. عزت دار لوگ کو گھر چھوڑو کے IDP بنا کے کیمپس میں رہ رہے ہیں. یہ کون سی انسانیت ہے؟ ان سب کے لیے میرا ہاتھ بڑھائیں. میں پاکستان کے تمام مکتبہ فکر لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ آگے بڑھیں. میرا ایک ہی نعرہ ہے کہ اب فوج کو بارڈر پہ بھیجنا ہے. میرا ایک ہی نعرہ ہے کہ آئینی طور پہ فوج کو بھارت پہ بھیجنا ہے. ملک کو اس گھٹن سے آزاد کرنا ہے اور انشاءاللہ سب اس میں میرا ساتھ دیں گے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک معذرت کے ساتھ, اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ آج آپ کا اتنا بہترین دن ہے, آج آپ کے انتخابات کے دن, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے انتخابات اچھے ہوتے ہوں گے, اس میں کوئی دھاندلی یا اس میں کوئی کرنیل اس میں آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں بطور پارٹی جو آپ نے ابھی بیانیہ بنایا ہے تو یہ بیانیہ بہت لیٹ آپ نے نہیں بنایا, اور دوسرا یہ بیانیہ 9 مئی والے لوگ جو ہے وہ تو پہلے سے بنا چکے تھے اور انہوں نے جواب بھی دیا تھا. تو کیا عوام میں اب آپ لوگوں کی یہی بیانیہ آگے چل بنگل صاحب تھینک یو. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ نہ جوڑیں. دیکھیں وہ موب ہے, ان کی سوچ نہیں ہے, ان کی عقل نہیں ہے, ان کی تاریخ نہیں ہے, ان کا حال نہیں ہے, ان کا مستقبل نہیں ہے. یہ بات میری یاد رکھیے گا. وہ پورا پریشر ڈال رہے ہیں اس لیے کہ جو بندہ جیل میں بیٹھا ہے, جو چوری میں قید ہے, جو اور چیزوں میں قید ہے, اس کو باہر نکال کے اس کو سپورٹ دے کے آپ وزیر اعظم بناؤ. ان کی لڑائی یہ ہے. میری لڑائی یہ ہے کہ آپ کو اس دور سے باہر ہونا ہوگا. عوام کو چھوڑے, وہ مجھے چنتے ہیں, وہ حاجی صاحب کو چنتے ہیں, یا وہ
مثال ان ڈراموں کو چنتے ہیں جو ڈرامے آج فوج زبردستی لا کے اسمبلی میں بٹھا دی ہے، تو اور لیٹ اور اس کا یہ تو حالات کے تناظر میں آپ فیصلے کرتے ہیں. اور الحمدللہ جو میں نے یہ بات کی، یہ میں آغاز نہیں، یہ میں ایک ریپیٹ کر رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ باچا خان بابا نے انگریز کے خلاف یہ طبلہ جنگ بجایا تھا. خان عبدالولی خان نے اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ طبلہ جنگ بجایا تھا. میں تو وہی انشاءاللہ اٹھا کے، چونکہ میں سوچ رہا تھا، یا اسفندیار ولی خان کی یہ خواہش تھی کہ ہم پاکستان میں پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے اپنے ملک اور قوم کے لیے کوئی کچھ حاصل کر لیں. ہم تو وہ لوگ تھے جو 2002 تک لوگ آپ سے الگ ہونا چاہ رہے تھے. بنگلہ دیش والے چیخ رہے تھے ہمیں الگ کرو، اور لوگ چیخ رہے ہیں ہمیں آزاد کرو. ہم وہ لوگ ہیں، ہم چیخ رہے تھے کہ ہمیں پاکستان کے نقشے پہ اپنی پہچان دو، بھائی ہمیں اپناؤ. ہمیں اپنانے کو تیار نہیں تھے ہم. بھائی بالکل 9 مئی والوں کو ہمارے سے نہ جوڑیں، ہم ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن اور ہم ایک تپڑ کی مار بھی نہیں ہے. مولانا ابھی ایک پیر کی بیانیہ ہے تقریباً جی آپ نے باچا خان صاحب کا ذکر کیا، ولی خان صاحب کا ذکر کیا، اس سے قبل یہ ذکر تو قاضی فائز عیسیٰ بھی کر چکے ہیں کہ نیب پہ پابندی لگائی گئی، اس کا پاکستان کی جمہوریت پہ بہت زیادہ منفی اثر پڑا. لیکن اس وقت یہ ہے کہ جن چیزوں کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں، اس کے نتائج اسی طرح کے خوفناک ہوتے ہیں. تو وہ اتنے پاکستان کی سیاست سے ہٹ کر دیگر چیزوں میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو چکی ہے کہ اب ان کو نکالنا ناممکن کی طرح نظر آتا ہے. تو اس کے لیے عملی جو کام ہے وہ کس طرح کا ممکن ہے تاکہ ان کے ساتھ لڑائی بھی نہ ہو اس طرح کی کہ انہیں اپنے آئین کے حدود میں. دیکھیں، ہمارا کسی ساتھ لڑائی نہیں ہے، ہماری کسی کے ساتھ بھائی لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی اپنے عوام کی ہے، اور ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے ڈرائے نہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے، مجھے بھی پتہ ہے بہت مضبوط ہے. ہم وہ مار کھا چکے ہیں، ہم قید دیکھ چکے ہیں، ہم جلا وطنی دیکھ چکے ہیں، ہم گولیاں کھا چکے ہیں، ہم خودکش بمبار کھا چکے ہیں، ہم غداریاں کھا چکے ہیں. ان سب سے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور کیا کرے گی؟ تو لہٰذا وہ جتنی زورآور ہے، ہم اتنے ہی انشاءاللہ عقیدے کے ساتھ اٹھ کے، اور کبھی تو یہ ہونا ہے نا. یہ اس بات کے ساتھ اگر آپ متفق ہیں کہ ہاں آئینی طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یا میں اس کو ٹرم دے دیتا ہوں ایک نیا ملٹیبلشمنٹ. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ از نتھنگ. ملٹیبلشمنٹ جو ہے اگر وہ مضبوط بھی ہے، لیکن اگر غیر آئینی ہے تو یہ ان رگوں میں وہ خون ہے کہ باچا خان نے کہا کہ انگریز بہت مضبوط ہے. کیا یہ ملٹیبلشمنٹ انگریز سے مضبوط ہے؟ نہیں، یہ تو غلام ہے اپنے غلام. تو انگریز کے خلاف جب ہم کر سکتے تھے تو ان کے خلاف. احمد بھائی، آپ کی عوامی پارٹی کی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے، آپ بڑے معصوم لوگ ہیں، اور آپ کی ایک جدوجہد کی بھی ہسٹری ہے. اور آپ یہ جو بات اب کر رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی قوم بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ آپ ان طاقتوں کو اٹھا کر باہر پھینکا جائے، جن اداروں کے اندر ان کا کام نہیں ہے ان سے.